یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ اچھا، یہ ایک سید صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ سادات اکرام جو اہل بیت ہوتے ہیں وہ اکثر پریشان حال ہی ہوتے ہیں، اور ان کے اندر زیادہ غربت بھی پائی جاتی ہے، یعنی کوئی ایسے اسٹیبل بھی نہیں ہوتے یہ لوگ۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ درود پاک تو تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے، تو درود پڑھنے کے باوجود بھی آل نبی پر وہ لوگ پریشانی میں کیوں مبتلا رہتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے، یعنی اس کے پیچھے تو کافی ساری حکمتیں ہیں، کافی سارے فرامین ہیں حضور علیہ السلام کے، اور پھر کچھ حدیثیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اور ایک سسٹم ہوتا ہے، چین سسٹم ہوتا ہے ایک دنیا کو چلانے کا، کچھ بہت سارے پیچھے اس کے لاجک باتیں ہیں جن کو آپ کو سمجھنے کے لیے کسی اچھے اپنے علاقے کے، یا تو اپنے پیر و مرشد کے پاس جائیں، یا کسی اپنے علاقے کے کوئی صوفی صفت بندہ ہو جو آپ کو ان حدیثوں کے پیچھے کا مفہوم سمجھا سکے، اور اصل میں اس کی حکمتیں سمجھا سکے، رازوں کو سمجھا سکے جو ظاہری کتاب میں نہ ملے، تو وہ آپ کو بہتر سمجھائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ پریشان یا پھر غریبی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ لوگ اگر درود پاک پڑھتے ہیں یا کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا نفع ہاتھوں ہاتھ ملنا چاہیے یا اس کا نفع ہاتھوں ہاتھ ملے گا، یہ کوئی شرط بھی نہیں ہوتی۔ لوگ عبادت کرتے ہیں تاکہ قیامت میں جب ان کی نیکیاں تولی جائیں تو ان کے پاس نیکیاں زیادہ نکلیں، اور ان کے گناہ کے مقابلے میں تاکہ ان کے لیے راستے بروز قیامت کے آسان ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس حکم کے اوپر آپ کو جو ہے وہ عمل کرنا ہوتا ہے، اور اس عمل کا نتیجہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ دیکھنے کے لیے ملے، ایسی کوئی شرط ضرورت یا ضروری نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ کے اوپر قرآن پاک کا حکم ہے کہ نبی کے اوپر درود بھیجنا ہے، حضور پاک کا حکم ہے کہ نبی اور آل نبی پر درود پاک بھیجنا ہے، تو آپ کو اس حکم کی جو ہے وہ فرما برداری کرنی ہے، اس حکم کو آپ کو پالن کرنا ہے۔ اب اس کا نتیجہ ہاتھوں ہاتھ آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اب ایسے نماز ہے جو برائیوں سے لوگوں کو روکتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں ہاتھ گانے باجے فلموں میں لگے ہوتے ہیں، بلکہ ادھر ظہر کی نماز پڑھی، کھانے بیٹھے اور ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے، تو ٹی وی کے اندر خبروں کے نام پر، چاہے کرکٹ کے نام پر یا فلموں کے نام پر لوگ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں گناہ۔ تو کیا نماز ان کی برائیوں کو ہاتھوں ہاتھ نہیں روکتی؟ تو کیا نماز کا کوئی نفع نہیں ہوگا؟ تو عبادت کا نفع ہاتھوں ہاتھ مل جائے ضروری نہیں۔ اب کسی نے درود پاک پڑھا نبی پر، آل نبی پر، اور اس کا اثر تمام سادات پر ہاتھوں ہاتھ ملے دیکھنے کو، ایسا ضروری نہیں۔ جو درود پاک پڑھ رہا ہے بروز قیامت اس کے مرتبے اور درجے بھی جو ہے وہ بلند ہوں گے، اس کے خود کے لیے اپنے نامہ اعمال کا فائدے کا سودا ہے درود پاک پڑھنا۔ دوسری بات یہ حکم کی فرما برداری ہے کہ اس کو حکم دیا گیا ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے نبی پر اور آل نبی پر۔ دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے دنیا کے اندر وہ پیریلل چلتی ہیں، کہ ایک چیز کے پائے جانے کے لیے دوسری چیز کا پایا جانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ یعنی اگر دن ہے تو ظاہر ہے کہ رات بھی ہوگی۔ اب یہ ایک دوسرے کے ہیں تو اپوزٹ، لیکن کہیں نہ کہیں پیریلل ہیں کہ جتنے دن ہوں گے اتنی ہی راتیں بھی ہوں گی، یعنی 10 دن ہوں گے تو ظاہر ہے کہ 10 راتیں بھی گزری ہوں گی، تبھی نیا دن نئی رات کے بعد ہی آیا ہوگا۔ تو دن کا ہونا ساتھ کا ہونا، اسی طرح نیکیاں بھی ہیں تو اس کے ساتھ برائی بھی ہیں۔ نیکی اور برائی کا بھی پیریلل ہونے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی آزمائش ہو۔ تو دنیا کے اندر اگر آپ کو بھیجا گیا ہے تو وہاں ایک آزمانے کا سبب ہے۔ اب آزمائش کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیکی کا حکم دے کر کہا جائے کہ آپ کو یہ نیک عمل کرنا ہے، آپ کرتے ہیں یا نہیں۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی خاص برائی سے منع کیا جائے کہ آپ کو یہ برائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تیسرے ایک مستحب درجے کے یہ ہو سکتے ہیں کہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری چیزوں کے بارے میں، ثواب کے بارے میں حکم دیا جائے اور دیکھا جائے کہ ہم سے محبت کرنے والا اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، حالانکہ وہ چیزیں نیسیسری نہیں ہوتی۔ تو یہی جو تیسرے درجے کی چیزیں ہیں جس کو حکم دیا گیا ہے کرنے کے لیے، ان کو آزمانے کے لیے یہ سارے معاملات دنیا کے ہیں، جس کی مثال آپ سمجھیں کہ اہل بیت غریب ہوتے ہیں یا پریشان حال ہوتے ہیں تو وہ کس لیے۔ سب سے پہلے اس معاملے کے اندر آپ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد رکھنی چاہیے کہ خود حضور نے اپنی اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کو بقدر ضرورت یا بقدر کفایت رزق عطا کر، یعنی اللہ میری اہل بیت
بیت کو ضرورت کا رزق عطا کر بس. تو یہ حضور کی دعا اہل بیت کے حق میں کہ ان کو صرف ان کی ضرورت کا ملے, یعنی وہ غنی نہ ہوں. انڈائریکٹلی یہ ہے, لیکن کچھ ایکسیپشنل کیس ہو سکتے ہیں, کچھ ریئر چانس میں کہ کچھ ہو سکتے ہیں غنی, لیکن ان کی بات نہیں ہوتی. جنرلی بات ہوتی ہے کامن چیزوں کی کہ جو اکثر پائی جاتی ہے اس کی بات ہوتی ہے. تو اب حضور کا یہ دعا کرنا کہ میری اہل بیت کو بقدر کفایت رزق عطا فرمائے. تو اگر آپ غنی نہیں ہو پاتے تو ظاہر ہے کہ آپ حضور کی اس زیر دعا ہیں, آپ اس دعا کے اثر میں ہیں, اس لیے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اب اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ خاص آپ کے لیے یہ دعا حضور نے کیوں کری کہ میری اہل بیت کو جو ہے وہ غربت عطا کرے یا میری اہل بیت کو ضرورت کا رزق عطا کرے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو دونوں جہان کے مالک ہیں وہ ان جہانوں سے واقف بھی ہیں کہ کہاں پر کیا نفع کا سودا ہے. اور خود آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ جو غریب ہے وہ امیروں سے آدھا دن پہلے یعنی 500 سال تقریباً پہلے جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ ان کا پہلے جنت میں جانا سرکار کو معلوم ہے کہ جو غریب ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. اگر میری اہل بیت امیروں میں ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے دشواری ہوگی. تو سب سے پہلے آپ یہ بھی حکمت سمجھ لیں کہ غریب جائیں گے تو اس اعتبار سے غریب ہونا ایک فائدے کا سودا ہے, یعنی ضرورت کے تحت مال ہونا. غریب سے مراد میری یہ ہے کہ ضرورت کے تحت مال ہونا یہ فائدے کا سودا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سرکار نے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی سرکار نے قوم کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو میری اہل بیت کی مدد کرے گا بروز قیامت میں اس کا صلہ اس کو دوں گا. یعنی سرکار خود اس کا بدلہ اسے عطا کریں گے اگر قیامت دنیا میں کوئی اہل بیت کی مدد کرے اور وہ اس مدد کا بدلہ ان کو نہ دے پائیں دنیا میں, لیکن سرکار سے وہ بدلے کو طلب کر سکتے ہیں. اب سوچیں کہ حضور علیہ السلام کسی کی وہاں پر فرمائش کو پورا کریں, یعنی ایک نبی قوم کے کچھ لوگوں کی اگر فرمائش کو پورا کرے تو وہاں پر ان لوگوں کے لیے وہ کتنے فخر کی بات ہوگی, جس کو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کے اندر بھی فرمایا کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. تو اس اعتبار سے ان لوگوں کو وہ درجہ حاصل ہوگا. دوسری بات اگر آپ اس دعا کے اندر غور کریں گے کہ سرکار کا یہ فرمانا کہ جو میری اہل بیت کی مدد کرے گا میں بروز قیامت اس کا بدلہ اسے عطا کروں گا, تو مدد کس صورت میں کی جا سکتی ہے جبکہ اہل بیت مدد کی حقدار ہو, اور مدد کی حقدار اس صورت میں ہوگی کہ جب وہ زیادہ امیر نہ ہو. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کروڑ پتی کے وہاں راشن لے کے جائیں اور اس سے کہیں کہ آپ اپنے بچوں کو یہ راشن وغیرہ کھلا لیں, کیونکہ اگر کوئی شخص پہلے سے امیر ہے تو اس کو آپ کی مدد کی ضرورت کیا. تو سرکار نے کہا کہ جو میری اہل بیت کی مدد کرے. اب اگر اہل بیت ہی سارے امیر ہو جائیں, لاکھ پتی کروڑ پتی ہو جائیں, تو پھر آپ ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کسی ایسے شخص کو ہی تو کھانا کھلائیں گے کہ جو کھانے کا طلبگار ہو اور اس پہ کھانا نہ ہو یا اس کے گھر میں راشن نہ ہو. آپ اسی کے تو بیوی بچوں کو جا کے راشن دیں گے, اس کے گھر میں راشن بھریں گے جس کو ضرورت ہوگی. اب اگر ضرورت مند ہی نہیں ہوں گے تو آپ راشن کس کو دیں گے؟ تو پھر اس دعا کا کیا معنی رہ جائے گا کہ سرکار نے فرمایا میری اہل بیت کی مدد کرو. تو یہ ایک آزمائش کی دنیا جگہ ہے, اور آزمائش کے لیے اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ضرورت کا مال دیا, باقیوں کو اگرچہ ان کے مقابلے امیر کیا. پھر حضور نے فرمایا کہ اب ان کی کون مدد کرے. تو یہ آزمائش کی جو ہے وہ مقام ہے. آپ اس کو دوسرے نظریے سے ایسے سمجھے آسان طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے غریبوں کو, یعنی آپ زکوٰۃ دیں. تو یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیسے والوں کو مال دیا اور پھر حکم دیا کہ آپ اپنے مال کا جو شرطیں پائی جائیں اس کے باوجود آپ کو ایک غریب کی یعنی مدد کرنی ہے, 2.5% یہ 40واں حصہ نکالنا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور یہ حکم دیا کہ غریب کی مدد کرنی ہے. اب اگر دنیا میں کوئی غریب اللہ تعالیٰ بنائے ہی نہ, کسی کو غریب رکھے ہی نہ, آپ یہ مدد کیسے کر پاؤ گے؟ تو یہاں پر آزمائش کا جو پیمانہ وہی ختم ہو جائے گا. تو کسی بھی چیز کے آزمائش ہونے کے لیے سامنے جس چیز پہ آزمائش کی جانی ہے اس کا پایا جانا بھی ضروری ہے. میں نے کہا ابھی دونوں چیزیں پیرالل چلتی ہیں, یعنی دن ہوگا تو رات ہوگی. تو اگر آپ کو زکوٰۃ عطا کرنے کا حکم ہے تو ساتھ میں دنیا میں غریب کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر غریب مخلوق ہوگی نہیں تو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. پھر تو آپ کیا بروز قیامت مال سارا لے جا کے بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال تو تھا, ہم دینے تو گئے, کوئی ملے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ ملے گا کہاں سے, میں نے بنایا ہی نہیں. جب کوئی غریب ہوگا ہی نہیں تو آپ کو پھر یہ حکم کا معنی ہی نہیں ختم ہو جائے گا, یعنی اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی کہ کوئی امیر ہے نہیں. اگر سارے
امیر ہیں, کوئی غریب ہے نہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کو دو, جب ہے نہیں تو کہاں سے دو, تو پھر اس حکم کی کوئی ویلیو بچے گی نہیں. ٹھیک ویسے ہی اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ شراب سے دور رہنا ہے, شراب نہیں پینی, اور دنیا میں شراب پیدا ہی نہ ہو, تو پھر آپ کہو گے اس حکم کا مطلب ہی کیا بچا پھر؟ یعنی جب شراب ہے ہی نہیں تو روکا کس چیز سے گیا؟ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی آزمائش کہاں پہ بچی؟ یعنی آپ تو کہو گے کہ جی میں نے تو شراب پی ہی نہیں, تو پیتے کہاں سے؟ تھی ہی نہیں, اب ہوئی نہیں, اب تھی ہی نہیں تو پی کہاں سے؟ تو آزمائش اسی صورت میں ہوگی کہ جب اس کے کمپٹیشن میں دوسری چیز موجود ہو. یعنی شراب کو پیدا کر کے یا شراب بنا کر یا شراب وجود میں لا کر اس کے بعد یہ حکم ہوا کہ اس کو نہیں پینا, تو اب شراب کا پایا جانا ضروری ہے, تبھی آپ کی آزمائش ہوگی کہ آپ اس پہ عمل کرتے ہو یا نہیں. اسی طرح جب آپ کو مال دیا گیا تو زکوٰۃ دینے کے لیے غریب کا ہونا ضروری ہے, تاکہ یہ طے کیا جا سکے, جانچا جا سکے قیامت میں لوگوں کو کہ انہوں نے زکوٰۃ دی ہے یا نہیں. ٹھیک ویسے ہی جو سرکار نے دعا کی کہ میری اہل بیت کی جو مدد کرے, تو مدد اسی صورت میں ہوگی جب وہ مدد کے لائق ہوں گے. تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری اہل بیت کو کفایت والا رزق عطا کر بس. پھر لوگوں سے کہا کہ کون ان کی مدد کرے گا, تو یہ ان کے لیے آزمائش ہے. اب جو مدد اگر کرتا ہے آپ کی یا آپ جیسوں کی, تو ظاہر ہے کہ بروز قیامت وہ اپنے نامہ اعمال کو اچھا کرتے ہیں, کہ سرکار سے مطالبہ کرنے کے لیے اپنے معاملات کو بڑھاتے ہیں کہ وہ اس کا بدلہ لے سکیں گے. تو یہ ایک آزمائش ہے, دنیا کا ایک چین سسٹم آپ اس کو سمجھ لیں کہ زکوٰۃ دینی ہے تو غریب بھی ہوگا, شراب ہوگی تبھی اس سے بچنے کا حکم ہوگا, یعنی نیکیاں ہوں گی تو ساتھ میں برائیاں بھی ہوں گی, اور اس کے بعد ہی بچنے کا حکم دیا جائے گا کہ اس سے بچنا ہے. تو یہ ساری حکمتیں ہیں کہ ان کو غریب بنایا گیا, پھر لوگوں سے ان کی مدد کے لیے کہا گیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے کہ بھائی جتنی فیسلٹی دوسروں کو دے دی گئی تو ہمیں کیوں نہیں دی گئی؟ تو اس کے پیچھے حکمتیں میں نے کہا کہ بہت ساری ہیں, آپ کو کسی اچھے قابل صوفی صفت شخص سے جا کے سمجھنا ہوگا. ورنہ آپ غور کریں کہ میدان کربلا کے اندر اہل بیت کا تمام گھرانہ جو ہے وہ شہید کیا گیا, تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ سرکار دعا کرتے میری اہل بیت کی حفاظت کے لیے تو بچ جاتے؟ لیکن ایسا نہیں ہوا. اس سے ہوتا کیا, کیونکہ یہ اسلام, دین اسلام ہمیشہ باقی رہنے والا مذہب ہے, یعنی جب تک دنیا رہے گی یہ مذہب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو کل کو میں بھی پاسبل کہ کوئی شخص ایسا ہوتا کہ یار دیکھو تمہارے نبی نے تو اپنے گھر کو بچانے کے لیے دعا کر لی کہ ان کو کچھ نہ ہو, اس لیے وہ لوگ بچ گئے. اگر وہ نبی تھے قوم کے لیے تو پہلے اپنے گھر کی قربانی دیتے. تو ان ساری باتوں کے لیے کہ کل کو دنیا میں کوئی ایسا کھڑا ہو کے نہ بولے کہ یار تمہارے گھر والے تو ان کے تو بچ گئے تھے, اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کی قربانی دی. اللہ تعالیٰ سے یعنی یہ دعا نہیں کی کہ میری اہل بیت کی حفاظت کر, یہ اس طریقے کا معاملہ ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انہیں شہید کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں نبی اور آل نبی ہی اگر اپنی جان یا مال یا دوسری چیزیں کو قربان نہ کریں تو پھر کون اس کا زیادہ حقدار ہوگا. تو یہ ساری باتیں بھی ہیں حکمت کے تحت. ٹھیک ویسے ہی اگر حضور علیہ السلام چاہتے تو کیا یہ دعا نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ میری اہل بیت کو غنی کر دے؟ اگر ان کو غنی کرتے تو پھر دوسری مشکل تھی کہ لوگوں کی آزمائش کیسے ہوتی کہ ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور پھر کوئی ایسا حاسد جو دین اسلام کا حاسد ہوتا وہ اعتراض بھی کر سکتا تھا کہ یار آپ کے نبی نے اپنی اولاد کے لیے غنی ہونے کی دعا مانگ لی, یعنی اپنے اپنے گھر کا معاملہ ہر آدمی پہلے دیکھتا ہے. اسی رسم کو توڑنے کے لیے سرکار نے اپنے گھر والوں کو پہلے پریشانی کے اندر مطلب معاملہ کیا کہ ان پر آزمائش کا معاملہ کیا کہ اللہ رسول کی آزمائش میں سب سے آگے نبی اور آل نبی رہتے ہیں, اس کے بعد قوم رہے گی تو ان کو دیکھنے میں یہ فخر محسوس ہوگا کہ ہاں جس دین کے لیے اہل بیت شہید ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے پہلے اپنے اہل بیت کی قربانی دی. پھر دعا بھی ان کی امیری کے لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے, ان کے لیے یہی دعا کہ ان کو ضرورت کا رزق دے, تو تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے یار تمہارے نبی نے اپنے گھر کا معاملہ پہلے دیکھا. تو یہ بھی ایک ان کی وجہ تھی. دوسری یہ کہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی. جو دنیا کے اندر تمام معاملات آسان جس کے ہوں گے بروز قیامت ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے مشکلیں ہو جائیں. تو جس نے دنیا کے اندر تکلیفیں اٹھائی ہوں گی, دنیا کے اندر جو ہے آزمائش میں رہا ہوگا, تو وہ وہاں پر آسانیوں میں رہے گا قیامت کے دن. جس نے دنیا میں زیادہ کھایا پیا ہوگا وہ وہاں بھوکا رہے گا, جو یہاں زیادہ پیے گا وہ وہاں پیاسا رہے گا. تو یہ چیزیں آپ نے حدیثوں میں سنی ہوں گی کہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی. اب ظاہر ہے کہ اگر اہل بیت کو تمام جو ہے سہولیتیں اس دنیا میں عطا کر دی جائیں
تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کل کو آزمائش کا سبب نہ بن جائے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوا اپنے رب سے کہ جب تک میری تمام اہل بیت کو جنت میں نہ لے جاؤں، یہ دوزخ سے ان کو مطلب نہ بچے۔ دوزخ میں تو خیر جانے کا معاملہ نہیں ہے کہ جنت میں ان کو نہ لے جاؤں۔ تو سرکار کا یہ دعا کرنا کہ میں اس وقت راضی ہوا کہ جب میری اہل بیت کو میں یعنی میری تمام اہل بیت کی شفاعت، حالانکہ ہر نبی اور ان کی آل جو ہے شفاعت کرے گی، ہر نبی اور ان کی آل شفاعت کرے گی، ایسا روایتوں کے اندر ملتا ہے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کیونکہ اس دور میں کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا، روایت بڑی ہے بھی بیان کرنا نہیں چاہتا میں، کہ باتیں اس طریقے کی ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام کی کہ شفاعت اہل بیت کو پہنچے گی، تو ان کو مخاطب کر کے سرکار نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ میری شفاعت میری اہل بیت کو نہیں پہنچے گی؟ یعنی انہوں نے 2 قبیلوں کے نام بھی فرمائے، حکم اور ہا کے بارے میں، کہ میری شفاعت تو فلاں فلاں قبیلے تک کے لوگوں کو پہنچے گی۔ تو جب میری شفاعت ان لوگوں تک کو پہنچے گی تو کیا میرے گھرانے والوں کو نہیں پہنچے گی؟ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک میں اپنی اہل بیت کو جنت یہ بخشوا نہ دوں، یہ جنت کے اندر نہ لے جاؤں۔ پھر اہل بیت کو شفاعت کا حق بھی دیا جائے گا۔ اب 2 چیزیں جمع ہونے سے میری مراد یہ تھی کہ اگر آپ ساری چیزیں دنیا میں لے لیں گے تو آخرت کے اندر معاملات اٹکیں گے۔ تو آخرت کے اندر آپ کو ایک اچھی جو ہے نا اتھارٹی ملی ہے شفاعت کرنے کی، تو جو دنیا کے اندر پریشان حال ہیں آپ ان کی پریشانی آخرت کے اندر نبی اور آل نبی کو شفاعت کا مقام دیا جائے گا، دوسرے لوگوں کو بھی دیا جائے گا، تو وہ لوگ شفاعت کریں گے۔ تو اب یا تو آپ دنیا کے اندر مال و دولت چن لیں کہ آپ کو کروڑپتی بنا دیا جائے، پھر آپ وہاں آپ کے خود کے حساب کے لالے پڑ جائیں، یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں ضرورت کے تحت تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی ہے، ساتھ میں بروز قیامت آپ کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا کہ آپ قوم کی شفاعت کریں گے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ مطلب میں غریب ہوں یا اہل بیت غریب کیوں ہوتے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ اس گھرانے سے ہے کہ وہاں امیری غریبی معنی نہیں رکھتی، آپ قوم کے لیے، دین اسلام کے لیے جیسے آپ کے بڑے بوڑھے کرتے آئے ہیں، آپ کا جذبہ بھی وہی ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس خود کا کھانے کا ہو یا نہ ہو، آپ اپنے حصے کا بھی دوسرے کو دے دیں اگر وہ ضرورت مند ہو۔ یہ اس گھرانے کی رواج چلتا آیا ہے، اس گھرانے کی روایت چلتی آئی ہے، تو آپ کو وہی جذبہ اور وہی دل رکھنا چاہیے۔ اس معاملے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ کی مایوسی کوئی معنی زیادہ رکھتی بھی نہیں ہے، کیونکہ جب سرکار کی دعا ہے کہ میری اہل بیت کو ضرورت کے مطابق علم مال عطا فرما، تو پھر وہ دعا تو ظاہر ہے کہ اثر لانی ہی ہے۔ تو یہ آپ کی غریب ہونا یا اہل بیت کا غریب ہونا لوگوں کی آزمائش کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ مدد اسی صورت میں ہوگی کہ وہ ضرورت مند ہوں گے تو مدد ہوگی، امیر کی مدد نہیں ہوتی۔ بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ فائنینشلی کے علاوہ دوسری مددیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ چانسز بھی تھوڑے کم ہوتے ہیں۔ اکثر مدد سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہاں گھر کے اندر معاملات کو جو ہے صحیح چلانے کے لیے فائنینشلی ضرورت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے لوگ درود پاک پڑھتے ہیں اور دعا اور درود سے حادثات ٹلتے ہیں، عمریں دراز ہوتی ہیں، خود لوگوں کے مرتبے قیامت میں بلند ہوتے ہیں، ان کی پریشانیاں دکھ تکلیف دور ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اب کوئی دعا کرے، ہو سکتا ہے اس دعا کا اثر کب آئے، آج آئے، کل آئے، پرسوں آئے، 10 سال بعد آئے، اس کا کوئی ایسا معاملات بیماری تھی جو صحیح ہو جائے، تو ہو سکتا ہے یہ بھی دعا کا اثر ہو۔ تو اس سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ دعا کری، وظیفے کرے، اثر نہیں آئی، درود پاک پڑھا پھر بھی پریشان حال ہیں، تو ان کا اثر کہیں نہ کہیں بندوں کے جو ہے وہ نامہ اعمال میں کہیں نہ کہیں کنیکٹ رہتا ہے، اور پھر جو دعا یہاں قبول نہیں ہوگی وہ بروز قیامت جب اس کا صلہ ملے گا تو بندہ یہ حسرت کرے گا۔ یہ بھی حدیث پاک کا خلاصے میں عرض کر رہا ہوں کہ بروز قیامت پھر بندہ حسرت کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج تو یہ حسرت لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ایسا ویسا، لیکن جب قیامت میں وہ قبول نہ ہوئی دعاؤں کو جو رکھا گیا ہے پھر جو ان کا بدلہ ملے گا تو لوگ کہیں گے کاش ایسا ہوتا، میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ ایک بھی، آج سب کا یہاں جو بدلہ ملتا وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو جو دعا کری قبول نہیں ہوئی وہ کبھی بھی خالی نہیں ہے، یہاں نہیں ملتا ٹھیک ہے لیکن وہاں ضرور ملے گا۔ تو شفاعت کا درجہ لینا یہ مال لینے سے زیادہ اچھا ہے میرے حساب سے۔ تو یہ معاملات ہیں، آپ ان پہ اگر غور کریں گے میری باتوں پہ تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں کیوں سادات اکرام اکثر آپ نے دیکھا ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پریشان ہوتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ان کی پریشان ہونا لوگوں کے نامہ اعمال کو اچھا کرنے کے لیے، لوگوں کے آزمانے کے لیے، ان کے مرتبوں کو بڑا کرنے کے لیے۔ اور اس کے اندر ایک چیز آپ اور بھی اگر غور کریں گے نا کہ جیسے زکوٰۃ کا حکم دیا 2.5% کی زکوٰۃ غریب کو دینی ہے، اس کے اندر ایک باؤنڈیشن بھی لگائی کہ زکوٰۃ سادات کو نہیں دینی ہے،
ٹھیک ہے. اب یہ فاؤنڈیشن بھی آزمائش کا ہی تو ایک پیمانہ ہے نا, اس سے بھی تو آزمائش ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ کا مال اہل بیت کو دیتے تو قیامت میں آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ میں نے اہل بیت کی مدد کی, کیونکہ پھر تو وجہ یہ ہوتی کہ اگر آپ نہیں کرتے تب بھی زکوٰۃ تو دینی ہی تھی. تو زکوٰۃ 2.5% دینی تو نیسیسری تھی, اس میں اہل بیت کو دے کر کوئی خاص بندے نے کمال نہیں کیا ہوتا. یعنی زکوٰۃ کسی اور بندے کو دو, پھر جو مال بچے اس سے اہل بیت کی مدد کرو. یعنی آزمائش کا ڈبل پیمانہ کہ کون ثواب کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ رسول کی راہ میں اس کے فرمان کے مطابق چلے. تو اگر ایسا ہوتا کہ زکوٰۃ اہل بیت کو دی جاتی تو پھر یہ سوال ہوتا کہ اگر کوئی کہتا میں نے زکوٰۃ دی تو پھر معاملہ یہ ہوتا کہ زکوٰۃ اہل بیت کو دی, وہ تو دینی تھی. اہل بیت کو نہ دیکھ کر نہ دینے کا حکم کے اندر بھی یہ حکمت ہے اللہ رسول کی کہ زکوٰۃ کے علاوہ مدد دیکھی جائے کون, کیونکہ زکوٰۃ تو پھر بندہ, یعنی آپ سمجھ گئے میری بات, کہ نیسیسری تھا, وہ تو دینا ہی تھا نا 2.5%. اس کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری حکم تو تھا نہیں کہ بھائی وہ دو مت دو, مرضی ہے, انہوں نے دیے تو کیا ان کو نہیں دینی, ان کو دینی تو تھی. تو وہاں بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے اہل بیت کی مدد کی, کیونکہ یہ پوری طریقے سے نا کمپلیٹلی ہیلپ فل ہو نہیں رہا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دے کر اہل بیت کی مدد کی, کیونکہ زکوٰۃ ہر صورت میں ادا کرنی تھی. تو اس لیے زکوٰۃ کے علاوہ یہ حکم ہوا, یعنی زکوٰۃ کو ان کے اوپر ناجائز اور حرام قرار دیا گیا کہ ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن پھر بھی مدد کی. حضور علیہ السلام نے دعا کی. اور پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اتنا مشہور واقعہ جو آپ نے علماء سے بارہا سنا ہوگا کہ اہل بیت کے خاطر, مدد کی خاطر ہی ان کو جو مقام و مرتبہ ملا, یوٹیوب کے اوپر بعد میں سن لیں. اور پھر سرکار کا بھی یہ فرمان کہ میں آپ کو اس تبلیغ کے بارے میں کوئی چیز آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا, صرف 2 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہوں. یعنی ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں, وہ ہے میری اہل بیت کی محبت, کہ جو اس حال میں ہم سے ملے گا, یعنی جو فوت ہوگا, پھر ایک لمبی روایت ہے کہ اس کا معاملات کیا کیا ہوں گے, اور جو ان سے بغض اور حسد رکھ کے فوت ہوگا ان کے معاملات کیا کیا ہوں گے. تو حضور علیہ السلام نے صرف اہل بیت کی محبت ہی مانگی اسی وجہ سے. اب یہ سوچیں کہ اگر حضور علیہ السلام یہ کہیں کہ میں اہل بیت کی محبت طلب کرتا ہوں اور اہل بیت سارے امیر ہوں, اب اگر کوئی اس نیت سے ان سے ملنے جائے کہ وہ اہل بیت ہیں, ہم ان کی تعظیم کے لیے جاتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں دل میں وسوسہ آئے گا یار پیسے والا اس لیے جا رہا ہے. یعنی بہت ساری انڈائریکٹلی آپ کہیں تو حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ اہل بیت کے غریب ہونے میں بہت ساری. اب ظاہر ہے آپ کسی پیسے والا, اگر آپ کا دوست ہے, ملنے جاتے ہیں تو لوگ باتیں بناتے ہیں نا کہ یار وہ پیسے والا ہے اس لیے لوگ اس سے زیادہ ملتے جلتے ہیں, یا وہ پیسے والا اس لیے لوگ اس کو زیادہ دعوت دے کے بلاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پر بھی یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ یار اہل پتہ نہیں بدگمانی کریں کہ لوگ اہل بیت سے ملنے جا رہے ہیں یا وہ مالدار ہے اس لیے ملنے جا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اہل بیت سے ملنے کا معاملہ رہے گا کہ وہ غریبی میں رہے گا, یا ان کی مدد کا معاملہ رہے گا تو اس کے لیے بھی غریب ہونا شرط ہے. تو یہ ساری باتیں, اور یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ کبھی گمراہ بھی نہیں ہوں گے, یعنی 2 چیزوں کو تھامے رکھنا کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, جس میں سے ایک فرمایا کہ قرآن پاک کو, دوسرے میری اہل بیت کو, کہ جو ان کے ساتھ جڑا رہا, ان کے ساتھ رہا یا ان سے وابستہ رہا, وہ کبھی گمراہ. ایک حدیث کے اندر سنت کا ذکر ہے, لیکن اہل بیت کا بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا, یعنی جو میری اہل بیت کے ساتھ رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. تو یہ کہ نبی کی دعا کا اثر کا ہونا ایک الگ چیز ہے, اور پھر اہل بیت کا علم دین یا دین اسلام کے لیے قربانیاں دینا یہ ایک الگ موضوع ہے. آپ اس پہ جب غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے جو بھی باتیں کہیں یا فرمائیں اس کے پیچھے کچھ گہرے راز, کچھ حکمتیں تھے, کچھ حاسدین کے اعتراضوں کے پہلے سے ہی جواب تھے, کچھ مخالفین کے اعتراضوں کے پہلے ہی سے جواب تھے کہ کل کو وہ کسی معاملے میں اعتراض نہ کریں کہ آپ نے تو اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر دی امیر ہونے کی, باقیوں کو قوم کو چھوڑ دیا, کل کو کوئی ایسی بات نہ ہو. اسی لیے باقی قوم کے لیے ایک اچھا سودا دے دیا کہ میری اہل بیت ہے, آپ ان کی مدد کر کے اپنے درجوں کو بلند کر سکتے ہو, مجھ سے شفاعت لے سکتے ہو, یا میں اس کا قیامت میں صلہ دوں گا, یا میری اہل بیت کو شفاعت کا خصوصی حق حاصل ہوگا. پھر بروز قیامت جو ان سے محبت کرنے والے یا ان کی مدد کرنے والے ہوں گے وہ ایک طرف ہوں گے, اور حسد رکھنے والے یا ان کو تکلیف پہنچانے والے وہ ایک طرف ہوں گے. اس محبت کی بنا پر پھر فیصلے بروز قیامت انشاءاللہ تعالیٰ کیے جائیں گے. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا,